بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان اجازے کے کاشفہ ہونے کے نظریے پر دلائل کا رد ہے، جو ہم پیچھے چند درسوں سے اس کو بیان کر رہے تھے۔ اور اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک اہم مطلب دوسری وجہ پر تیسرا مناقشہ ہے جو شیخ انصاری بیان کرنے جا رہے ہیں، اور اس تیسرے مناقشے میں کشف حکمی کو یہاں پر بیان کیا جائے گا کہ کشف حکمی سے کیا مراد ہے، اور پھر اس کشف حکمی کا قائل کون ہے۔ تو اس طرح چلتے ہیں اپنے پہلے مطلب کی طرف کہ جس میں دوسری وجہ پر آغا تیسرا مناقشہ قائم کرنے جا رہے ہیں، اور دوسری وجہ آپ کے اذہان میں ہے کہ اجازے کے کاشفہ ہونے پر یہ دلیل دی گئی کہ اجازہ مضمون عقد سے متعلق ہے، اور مضمون عقد کو یوں معنی کیا گیا کہ یعنی نقل من حین العقد، بس لہٰذا اجازہ جب مضمون عقد سے متعلق ہے تو بس مؤثر ہے، اسی عقد کو مؤثر جانا جا رہا ہے وقت عقد سے۔ اس حوالے سے بہرحال مناقشات پیچھے بیان ہوئے ایک دو، اور تیسرا مناقشہ بیان کرتے ہیں کہ وثالثاً کہ تیسرا مناقشہ یہ ہے کہ سلمنا دلالت الدلیل علی امضاء الشارع لإجازت المالک علی طبق مفہومہ اللغوی والعرفی۔ فرماتے ہیں کہ ہم تسلیم کرتے ہیں دلیل کی دلالت کو اس بات پر کہ یعنی ہم پہلے تو یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس تو یعنی شارع کی جانب سے اس طرح کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو شارع کی امضاء کو واضح کر رہی ہو مالک کی اجازت کے حوالے سے، کہ مالک کی اجازت جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ عقد من حین الانشاء مؤثر قرار پائے۔ ہمارے پاس کوئی دلیل امضاء شارع پہ نہیں ہے، جیسے ہم پیچھے گزشتہ درس کے اندر بیان کر رہے تھے۔ آگا فرماتے ہیں کہ اگر ہم قبول بھی کریں کہ دلیل دلالت کر رہی ہے امضاء شارع پہ مالک کی اجازت کے لیے اعلیٰ طب کے مفہوم اللغوی والعرفی، اجازت کے اس لغوی اور عرفی مفہوم کے مطابق کہ جس سے مراد ہماری کیا ہے، عنی جعل العقد سابق جائزا ماضیا، یعنی عقد سابق کو نافذ اور مورد امضاء قرار دینا، بے تقریب ان یقال، اس بیان سے کہ کہا جاتا ہے کہ ان معنی الوفاء بالعقد العمل بمقتضاہ ومؤداہ العرفی، کہ عقد سے وفا کا معنی اور مفہوم کیا ہے، یعنی عمل اس عقد کے مقتضا سے، اس کے مؤدائے عرفی سے، اور اسی کو جائز اور نافذ جاننا اس بیان سے کہ اس کے مقتضا کو، اس کے مؤدا کو یعنی اس پر عمل کرنا، اس کے مؤدا کو نافذ و جاننا، اور مؤدا سے مراد وہی نقل من حین العقد جو پیچھے بیان کیا جا رہا تھا۔ بس اس مطابق جب ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں تو فَإِذَا صَارَ الْعَقْدُ بِالْإِجَازَةِ كَأَنَّهُ وَقَعَ مُؤَثِّرًا ماضیاً، جب اس بیان کے مطابق عقد جو اجازہ اس کے ساتھ تعلق پائے تو عقد بالاجازہ کیا بن جاتا ہے، گویا کہ وہ واقع ہوتا ہے مؤثر اور نافذ اسی وقت عقد سے اور وقت انشاء سے۔ تو عقد جب اس طرح بن جاتا ہے تو کان مقتضى العقد المجاز عرفاً ترتب الآثار من ہی نہیں، تو پھر عقد مجاز جو کہ عرفاً یعنی عقد جس کی اجازت دی گئی ہے اس کا مقتضا عرفاً کیا ہوگا، آثار کا مترتب ہونا من حین ہی، یعنی اس حین عقد سے، اور نتیجہ کیا ہوگا، فیجب شرعاً العمل به علی هذا الوجه، پھر واجب ہوگا شرعاً عمل جو ہے اسی عقد کی نسبت اور اس کی نسبت وفا کرنا واجب ہوگا علی هذا الوجه، اس طریقے پر، اس بنیاد پر کہ یعنی ہم اس کے آثار کو من حین العقد کیا کریں گے، مترتب جانیں گے۔ یعنی ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں، ہم اب تک اس بات کو قبول نہیں کر رہے تھے، ہم نے کہا کہ شارع کی جانب سے کوئی امضاء نہیں ہے اجازے کی اس طرح سے، لیکن ہم قبول کرتے ہیں، اور پھر لیکن نقول بعد الاغماض، لیکن ہم یہاں پر کہیں گے البتہ پھر بھی اغماض کے بعد، کس چیز سے اغماض کے بعد، یعنی ابھی بھی ہم کیا کر رہے ہیں، اغماض کر رہے ہیں، چشم پوشی کر رہے ہیں، اس مطلب سے کہ ان مجرد کون الاجازت بمعنی جعل العقد السابق جائزا نافذا، یعنی اس اغماض کے بعد
کہ محض وہ جو اجازہ ہے کس معنی میں کہ عقد سابق جائز اور نافذ قرار پائے، لا یوجب کون مقتضی العقد و معدہ، اور کہ جو عقد کا مقتضا ہے، جو اس کا معدہ عرفی ہے، یعنی یہ عقد سابق کا جائز اور نافذ ہونا موجب نہیں بنتا کہ مقتضا یہ عقد اور اس کا جو معدہ عرفی ہے وہ کیا ہو، ترتب الاثار من حین العقد، اثر کا مترتب ہونا من حین العقد یہ ہو، یعنی مقتضا عقد یہ ہو، نہیں عقد سابق کا نافذ ہونا اس کا موجب نہیں بنتا، درست ہے۔ کما ان کون مفہوم القبول رضا بمفہوم الایجاب، جیسے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مفہوم قبول جو ہے وہ رضا ہے مفہوم ایجاب کی نسبت، وہ امضاء لہو، اور اس کی نسبت ایک امضاء ہے، تو یہ مفہوم قبول جو رضایت ہے مفہوم ایجاب کی نسبت، یہ لا یوجب ذالک، اس کا موجب نہیں بنتی کہ ملکیت اسی لحظے یہ ایجاب سے، اسی وقت ایجاب سے کیا ہو، مترتب ہو، حتی یکون مقتضی الوفا بالعقد ترتب الآثار من حین الایجاب، تاکہ پھر مقتضی وفا بالعقد جو ہے، یعنی عقد کی نسبت وفا کا جو مقتضی ہے وہ کیا بنے، وہ ترتب آثار بنے، یعنی آثار کو مرتب کرنا، اس کو جو ہے وہ ترتیب دینا، من حین الایجاب، اسی ایجاب کے وقت سے، مقتضی اس کا یہ بن جائے کہ من حین الایجاب وہ آثار مترتب ہوں۔ فرماتے ہیں کہ لیکن نقول بعد الاغماز، یعنی ان تمام چیزوں سے اغماز کے بعد، جبکہ یہ اشکالات موجود ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ اجازہ یعنی وہی عقد سابق جائز اور نافذ ہے تو ٹھیک ہے، اجازہ اگر وہی عقد سابق جائز اور نافذ ہے تو اس کا مقتضی، اس کا یہ موجب نہیں بنتا کہ مقتضی یہ ہے اس کا کہ اثر اس حین عقد مترتب ہو، نہیں، لیکن ہم اس سے بھی اغماز کرتے ہیں، ہم ان تمام چیزوں سے چشم پوشی کرتے ہیں۔ فتعمل، آپ خود اس کے اندر غور کریں کہ لیکن نقول بعد الاغماز، ان تمام سے اغماز کے بعد ہم کہتے ہیں، یعنی وہ ثالثاً کی صورت میں جو اشکال یہاں پر مناقشہ شیخ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ در واقع یہ ہے کہ ان ھذا المعنی علی حقیقتہ غیر معقول، کہ یہ جو معنی ہے، یہ جو آپ بات بیان کر رہے ہیں، یہ اپنی حقیقت پر معقول نہیں ہے، یعنی اجازہ تأثیر رکھتا ہو زمان سابق میں کہ عقد مؤثر ہو، یعنی زمان سابق میں اس تأثیر کو دے دے، عقد کے حوالے کرے اور جاعل بنے کہ اس عقد کو وہ اثر دے اسی زمانے سابق میں، اور من حین العقد وہ آثار مترتب ہوں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ اصل معقول نہیں ہے۔ کیوں معقول نہیں ہے؟ لأن العقد الموجود على صفت عدم التأثیر، چونکہ وہ عقد جو موجود ہوا اور صفت عدم تأثیر پر ہے، یعنی جس کی صفت کیا ہے کہ مؤثر نہیں ہے، چونکہ وہ عقد واقع ہوا فضولی کی جانب سے، اجازہ ہے نہیں مالک کی طرف سے، ان تمام سچویشن اور اس صورت کو آپ دیکھیں تو عقد وہاں پر کس صفت پر فائز ہے؟ عدم تأثیر کی صفت پر فائز ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ عقد جو وجود پایا اس صفت عدم تأثیر پر، یستحیل لحوق صفت تأثیر لہو، محال ہے کہ صفت تأثیر اسی عقد سے ملحق ہو جائے، اور اجازے آنے کے بعد وہ صفت تأثیر ملحق ہو اسی عقد کو، کب؟ اسی زمانے سابق میں، یعنی آپ کہیں کہ اجازہ آنے کے بعد وہ عقد من حین العقد مؤثر ہے، یعنی آپ پھر اسی عقد کو صفت تأثیر بخشیں اجازے کے بعد اسی زمانے سابق میں کہ جس زمانے سابق میں یہی عقد صفت تأثیر نہیں رکھتا تھا، یہ محال ہے، کیونکہ لِاِسْتِحَالَةِ خُرُوجِ شَيْءٍ عَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِ، محال ہے اصلاً ایک چیز خارج ہو اس حالت سے کہ جس پر وہ واقع ہے، یعنی جو عقد موجود ہوا اور صفت عدم تأثیر میں تھا گزشتہ زمانے میں، اور وہ زمان تمام ہو گیا، بعد میں اجازہ آ رہا ہے، تو آپ یہ اجازہ یہ قابلیت نہیں رکھتا کہ اس عقد موجود علی عدم صفت تأثیر کو تأثیر دے دے اور اس کو صفت تأثیر بخشے اسی زمانے سابق میں۔ یہ بات یہاں تک روشن ہے۔ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا دَلَّ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى إِمْضَاءِ الْإِجَازَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ الْغَيْرِ الْمَعْقُولِ، اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ شاید ہمارے پاس ظواہر جو ادلہ شرعیہ ہیں وہ امضاء پہ دلالت کرتے ہیں اس طرح سے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی دلیل شرعی
دلالت کرے اجازے کے امضا پر علی ھذا الوجہ، اس طرح سے، یعنی اجازے کو اس طرح سے امضا کرے کہ یہ اجازہ جب آ جائے تو وہ عقد من حین الانشاء والعقد مؤثر ہے، الغیر المعقول، وہ وجہ کہ جو معقول نہیں ہے اصلاً، اگر کوئی دلیل شرعی اس طرح اجازے کو آ کر امضا کرتی ہے تو فلا بد من صرفہ بدلالۃ الاقتضاء، یہاں پر پھر ہمیں کشف حکمی کے قائل ہونا پڑے گا، توجہ کرنی پڑے گی، یعنی کیا، یعنی پھر لازم ہے کہ صرف ہو، منصرف ہو وہ دلیل دلالت اقتضاء سے، کہ دلالت اقتضاء آپ کو پتہ ہے کہ کلام کو کے صدق کو محفوظ کرنے کے لیے تقدیر میں رکھا جاتا ہے، تو یہاں پر اس دلیل کو دلالت اقتضاء سے کہ وہ صادق قرار پائے، لغویت سے باہر آ جائے، منصرف کرنا ہوگا، یعنی اس کو پلٹانا ہوگا کس بات کی طرف، الی ارادت معاملۃ العقد بعد الاجازہ معاملۃ العقد الواقع مؤثرا من حیث ترتب الاثار الممکنہ، کہ یہاں پر ضروری ہے کہ ہم اس دلیل کو پلٹائیں اس بات کی طرف کہ مراد یہ ہے کہ عقد جو واقع ہوا ہے، معاملہ عقد اجازے کے بعد کیسے قرار پائے، اس عقد کی طرح قرار پائے کہ جو واقع ہوتا ہے مؤثر، یعنی اگر عقد مالک کی طرف سے واقع ہو تو کس طرح سے واقع ہوتا ہے، مؤثر واقع ہوتا ہے اور ملکیت مترتب ہوتی ہے۔ اب جب فضولی کی جانب سے یہ عقد واقع ہوا ہے اور یہاں پر مالک نے اجازت دی ہے تو اس طرح کے معاملے عقد کو کیسے دیکھا جائے، اس عقد کی طرح کہ جو مؤثر واقع ہوتا ہے، کس عنوان سے اس کو اس طرح دیکھا جائے، اس عقد مؤثر کی طرح، من حیث ترتب الاثار الممکنہ، یعنی اس حیثیت سے کہ مترتب ہوں وہ آثار کے جو ممکن ہیں، یعنی جو آثار ممکنہ مترتب ہو سکتے ہیں ان آثار کو مترتب جانا جائے اس اجازت سے پہلے کے وقت میں، یعنی اس عقد کو اس طرح مؤثر دیکھا جائے اجازت سے پہلے کہ وہ آثار جو ممکن ہیں وہ مترتب ہوں۔ لہذا فَإِذَا أَجَازَ الْمَالِكُ حَكَمْنَا بِانْتِقَالِ النِّمَاءِ الْمَبِي بَعْدَ الْعَقْدِ لِلْمُشْتَرِي، بس جب مالک نے اجازت دی تو یہاں پر ہم کیا کریں گے، حکم دیں گے کہ نماء مبی جو ہے وہ منتقل ہوگی عقد کے بعد مشتری کی طرف، وَإِنْ كَانَ أَصْلُ الْمِلْكِ قَبْلَ الْإِجَازَةِ لِلْمَالِكِ، اگرچہ اصل ملک جو ہے وہ اجازت سے پہلے کس کے لیے تھی، مالک کے لیے تھی، وَوَقَعَ النِّمَاءُ فِي مِلْكِهِ، نما اس کی ملکیت میں واقع ہوا ہے، لیکن جیسے ہی اجازت دی گئی تو چونکہ دلیل اگر دلالت کر رہی ہے کہ اس اجازت کو امضا کر رہی ہے کہ یہ اجازہ جو ہے وہ عقد کو مؤثر قرار دے دے اس من حین العقد، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے، کشف حکمی کے قائل ہوں گے، یعنی یہاں پر ہم ان آثار ممکنہ کو مترتب کریں گے اور اس معاملے فضولی کو اس عقد کی طرح دیکھیں گے جو عقد مؤثر طور پر واقع ہوتا ہے، یعنی وہ آثار نماعات کے جو مل کے مالک اصلی میں واقع ہوئے تھے، اجازت کے بعد ہم ان نماعات کو منتقل کریں گے مشتری کی طرف۔ تو یہ ایک طرح کی جو ہے وہ عقد کو مؤثر جاننا ہے اجازت سے پہلے، لیکن ایک کشف حکمی کی اس طریقے سے کہ حقیقت میں یہ جو ہے وہ کشف نہیں ہے لیکن حکمن جو ہے وہ کشف، لہذا کہا کہ حکمنا بانتقال النماء المبی بعد العقد للمشتری۔ والحاصل نتیجہ انه يعامل بعد الاجازت معاملۃ العقد الواقع مؤثرا من حینه بالنسبة الى ما امکن من الاثار، فرماتے ہیں کہ انہو یعنی یہ جو عقد فضولی ہے یہ معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے گا اجازے کے بعد اس عقد کے معاملے جیسا کہ الواقع مؤثرا، کہ جو عقد واقع ہوتا ہے مؤثر من حین ہی، یعنی اس من حین عقد جو عقد مؤثر ہوتا ہے اس طرح کے عقد کا معاملہ اسے کیا جائے گا کس کی نسبت، بالنسبت الی ما امکن من الاثار، ان تمام آثار کی نسبت جو امکان رکھتے ہیں کہ اجازت سے پہلے انہیں ترتیب اثر ان کی نسبت دیا جائے۔ وَهَذَا نَقْلٌ حَقِيقِيٌّ فِي حُكْمِ الْكَشْفِ مِنْ بَعْضِ الْجِهَاتِ، فرماتے ہیں کہ یہ نقل حقیقی ہے جو کہ بعض جہات اور بعض پہلوؤں سے حکم کشف میں ہے۔ وَسَيَأْتِي الثَّمَرَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَشْفِ الْحَقِيقِ، کہ البتہ کشف حقیقی نسبت اس کا کیا جو ہے وہ ثمرہ ہے، فرماتے ہیں کہ عنقریب ثمرہ بیان ہوگا کہ اس کشف حکمی اور کشف حقیقی کے درمیان جو ہے وہ کیا ثمرہ پایا جاتا ہے۔
پھر یہاں پر آغا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَلَمْ عَارِفْ مَنْ قَالَ بِهَذَا الْوَجْهِ مِنَ الْكَشْفِ، کشف کی اس وجہ کا کوئی قائل ہے، کسی نے بیان کیا ہو اس طرح کی کشف کو، میں نہیں جانتا، الا الاستاذ، مگر اپنا استاد جو کہ شریف العلماء مازن درانی قدس روح ہے، فیما اثرت علیہ من بعض تحقیقات، میں نے فقط اپنے استاد کو پایا کہ ان تمام موارد میں کہ ان کی بعض تحقیقات کے اندر جہاں تک میں پہنچا، جن کو میں نے دیکھا، وَإِلَّا فَظَاهِرُ كَلَامِ الْقَائِلِينَ بِالْكَشْفِ، وَإِلَّا جو قائلین بالکشف ہیں ان کے کلام کا ظاہر کیا ہے کہ ان الانتقال فی زمان العقد، وہ کشف حقیقی کا قائل ہیں کہ یعنی انتقال ہوتا ہے زمان عقد میں۔ وَلِذَا أَنْوَنَ العلامہ رحمہ اللہ فی القواعد مسألۃ الکشف والنقل بقولہ، کہ علامہ نے قواعد کے اندر مسئلہ کشف و نقل میں جو عنوان بندی کی ہے اپنے اس قول سے کی کہ وفی زمان الانتقال اشکال، یعنی زمان انتقال میں اختلاف اور اشکال ہے، کہ بعض جو ہے وہ حین عقد سے اس کو انتقال جانتے ہیں یعنی جازِ و کاشفہ جانتے ہیں، اور بعض اس کو جو ہے وہ حین اجازہ جانتے ہیں یعنی اجازے کو ناقلہ جانتے ہیں۔ وجعل النزاع فی هذه المسئلہ نزاعا فی زمان الانتقال، اور علامہ نے نزاع قرار دیا اس مسئلے میں، نزاع کو قرار دیا نزاع خود زمان انتقال میں۔ تو بہرحال قائلین جو کشف کے ہیں وہ کشف حقیقی قائل ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد کو دیکھا ہے کہ انہوں نے کشف حکمی کی بات کی ہے۔ تو یہاں تک یہ جو اجازہ کاشفہ کے حوالے سے دلائل دیے گئے، ان کے دوسری وجہ پر آغا نے اشکال اور مناقشہ کیا، اور 3 وجہ تھی، البتہ تیسری وجہ کا آغا نے جواب نہیں دیا، لیکن یہاں تک ان 2 وجہ کا مناقشہ بیان ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔